اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو 26 میں ذکر کیا گیا تھا ان 3 سوالوں کا جو مکہ کے رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہودیوں کے کہنے پر پوچھتے ہیں۔ اب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ حج کا موسم قریب ہے اور قریش کے تمام سرداروں کو اور لوگوں کو اس بات کی فکر ہے کہ حج کے لیے سارے عرب سے لوگ مکہ آئیں گے، اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نئے دین کے بارے میں سنیں گے تو وہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور اگر ایسا ہوا تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے تو وہ ایمان لے آئیں گے۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج آ گیا تھا۔ وہ تو یہ چاہتے تھے کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں وہ بھی کسی طرح اسلام کو چھوڑ دیں، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نئے لوگ آئیں اور اسلام قبول کر لیں اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جائے۔ ایک طرف یہ فکر تھی اور دوسری طرف یہ بھی فکر تھی کہ حج کے لیے مکہ آنے والے مہمانوں کے لیے انتظام کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ذکر آتا ہے ولید بن مغیرہ کا۔ ولید بن مغیرہ ابو جہل کا سگا چچا ہے، اور وہ بہت امیر اور بنی مخزوم کا سردار ہے، اور اس کی امارت یا امیری کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ 1 سال اگر بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کا غلاف جو ہے وہ سارے قریش کے سارے قبیلے مل کر بنواتے تھے، تو اگلے سال ولید اکیلا خانہ کعبہ کا غلاف بناتا تھا۔ اس کے 10 بیٹے تھے، اور کاروبار اور تجارت کے لیے اس کے پاس بہت سارے غلام تھے۔ اس کے کسی بیٹے کو تجارت کے لیے مکہ سے باہر نہیں جانا پڑتا تھا۔ کافی اثر و رسوخ والا سردار تھا۔ حج کے دنوں میں یہ اعلان کرواتا تھا کہ جسے بھی ہیس یعنی ایک ایسی خوراک ہے کہ جس میں کھجور، گھی اور پنیر کو مکس کر کے کھانا بنتا تھا، تو وہ حج کے دنوں میں اعلان کراتا تھا کہ جسے ہیس کھانا ہو وہ ولید بن مغیرہ کے پاس آ جائے۔ اور اس کی کچھ عادتیں تھیں جن کی وجہ سے یہ کافی مشہور تھا۔ یہ شراب نوشی نہیں کرتا تھا۔ حج کے دنوں میں آنے والے لوگوں کو بہت زیادہ مہمان نوازی سے کھانا کھلاتا تھا، اور کافی سخی اور مددگار مشہور تھا۔ یہ نہ صرف عمر میں بڑا تھا بلکہ بہت ذہین انسان تھا۔ قریش کے جتنے قبیلے تھے ان کے سردار اس کی بہت عزت کرتے تھے، اور انہوں نے اس کو ٹائٹل دیا ہوا تھا، لقب یعنی کہ دیا ہوا تھا ریحانہ قریش یعنی قریش کا پھول۔ اور تمام قبیلوں کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی تو وہ اس کے پاس آتے تھے، کیونکہ اس کے پاس پرابلمس کا بہت حل تھا، کافی ایکسپیرینس تھا اس کے پاس۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ حج کے انتظامات اور اسلام کے خلاف کوشش کرنے کے لیے یہ سارے لوگ اس کے گھر جمع ہو جاتے ہیں، اور یہ سوچ بچار کر رہے ہیں کہ اب کیا کیا جائے کہ مکہ میں جب لوگ آئیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے یا اسلام کے بارے میں سنیں گے تو اسلام قبول کر لیں گے، جس طرح پہلے بھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بیان کیا تھا۔ ابھی ڈسکشن کرتے ہیں تو اس میں سے ایک سردار کہتا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ ایسا سوچیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس بات کو مشہور کریں کہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے کہ یہ کاہن ہیں، تو وہ کہتے ہیں، آگے ولید کہتا ہے کہ بھئی ان میں تو کاہنوں والی کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے، کچھ بھی ایسی نشانی نہیں ہے جو کاہنوں میں ہو، تو لوگ تو ہمیں جھوٹا سمجھیں گے۔ کوئی کہتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے، اس پہ بھی اتفاق نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں کہ جو مجنون لوگ ہوتے ہیں تو ان کا تو کبھی جسم کانپتا ہے اور عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکالتے ہیں، بہکی باتیں کرتے ہیں، ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، اس طرح کی کوئی بھی نشانی موجود نہیں ہے۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ اچھا ہم ان کو شاعر بول دیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ عربوں میں شاعری کا بہت ایک ٹرینڈ رہا ہے، اور بہت بڑے بڑے شاعر بھی گزرے ہیں۔ تو اس پہ پھر ولید ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم انہیں شاعر بھی نہیں کہہ سکتے، ہم انہیں شاعر کی کس کیٹیگری میں شامل کریں گے؟ ہم تو اہل زبان ہیں، اور شاعری کو سارے لوگ بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر پیار ہے کہ جب جب کافروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی بھی ایسی دل دکھا دینے والی بات کی ہے، کبھی الزام لگانے کی کوشش کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خود جواب دیے۔ تو سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، یہ ایک رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے،
تم لوگ کم ہی غور کرتے ہو. یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جن کے لیے اللہ تعالیٰ دشمنوں کو جواب دیتے ہیں، ان کی ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر آپ کو درود شریف پڑھنے کی توفیق مل جائے تو ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ بلیسنگ ہے جو ہر کسی کو نہیں ملتی. اچھا چلیں واقعے کی طرف واپس آتے ہیں. تو جب یہ سارے سردار مشورہ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ایک سردار کہتا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جادوگر ہیں. تو ولید پھر انہیں کہتا ہے کہ جادوگر جو حرکتیں کرتے ہیں، کیا کبھی تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حرکتیں کرتے دیکھا ہے؟ پھر ظاہر ہے وہ چپ ہو جاتے ہیں کہ نہیں. پھر ولید کہتا ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ایسی بات لوگوں میں پھیلانی ہے کہ جب ان میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ہمیں جھوٹا نہ کہے. تو پھر ولید ہی یہ مشورہ دیتا ہے کہ جو بھی لوگ آئیں گے مکہ، ان کو ہم یہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ساحر ہیں، یعنی کہ جن کے سحر میں آ کر لوگ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بڑی میٹھی ہے، جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی ہو جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بھائی بھائی کے خلاف ہو گیا ہے، باپ اور بیٹے میں جدائی آ گئی ہے، دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں، سارے قبیلوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے. تو ہم ان سارے لوگوں سے کہیں گے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساحر والی شخصیت سے بچ کے رہو، ان کے قریب نہ جانا، ان کی بات نہ سننا، ورنہ تم اپنے آباء و اجداد کے مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. اس بات پر سارے لوگ متفق ہو جاتے ہیں، اور پھر ہونے یہ لگتا ہے کہ مکہ آنے والے تمام راستوں میں بہت سارے لوگ بیٹھ جاتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ولید بن مغیرہ کی یہ جو جد و جہد ہے اس کے بارے میں کیا جواب دیتے ہیں. سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے اس شخص سے نمٹنے دو جسے میں نے تنہا پیدا کیا، بہت سا مال دیا، اسے بیٹے دیے، اور اس کے لیے سرداری کو عام کیا، آسان کیا، اور اس کو لالچ ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں. ہرگز نہیں، وہ ہماری آیات سے دشمنی رکھتا ہے، میں اسے عن قریب ایک سخت عذاب دوں گا. اس نے سوچا اور کچھ بات بنانے کی کوشش کی تو خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. ہاں، خدا کی مار اس پر کیسی بات بنانے کی کوشش کی. اس نے لوگوں کی طرف دیکھا، اپنے ماتھے پہ بل لایا اور اپنا منہ بنایا، اور پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. آخر کار بولا کہ یہ کچھ نہیں ہے مگر ایک جادو جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یہ تو ایک انسانی کلام ہے، ان قریب میں اسے دوزخ میں جھونک دوں گا. یہ جواب اللہ تعالیٰ سورہ مدثر کی آیت نمبر 11 سے لے کر آیت نمبر 26 تک دیتے ہیں. جتنے بھی لوگ حج کے لیے جب آتے ہیں تو یہی کفار جو ٹولیاں بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں مختلف راستوں میں، یہ اپنی پلاننگ کے مطابق اسی طرح باتیں کرتے ہیں کہ مکہ میں ایک شخص نے نیا دین نکالا ہے، وہ ایک ساحر ہے، جو کہ اس کی بات سنتا ہے اسی کا ہو جاتا ہے، اور لوگوں میں اتفاق ختم ہو گیا ہے، محبت ختم ہو گئی ہے، تم لوگ ہمارے مہمان ہو اس لیے ہم تمہیں آگاہ کر رہے ہیں. اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم لوگ نہ تو اس سے ملنا، نہ اس کی بات سننا، بلکہ اس سے بچ کے رہنا. ابو جہل بھی اسی طرح کی باتیں کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچ کے رہو. وہ تمام اخلاقی برائیاں کہ جو ہماری روایات گزری ہیں یہ ان سے منع کرتا ہے. تو اپنے دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچاؤ، ہم خدا کے گھر کے رکھوالے ہیں اور تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. اللہ تعالیٰ اس بات کا جواب سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 12 اور 13 میں کچھ اس طرح سے دیتے ہیں. یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقے کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں ہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں. پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے ان کی من گھڑت باتوں کے متعلق باز پرس ہوگی. اور اب آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ کافروں کی چال انہی پر پڑ جاتی ہے. وہ تمام لوگ جو
عرب کے مختلف علاقوں دور دور سے مکہ آتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ جب کفار کی یہ باتیں سنتے ہیں تو ان میں سے بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں۔ وہ تمام لوگ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے نہیں آتے، لیکن اب وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کے بارے میں جان جاتے ہیں، اور اس طرح قریش کا منصوبہ انہی پر پڑ جاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام عرب میں دور دور کونوں میں پھیل جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کہ ایک ان کی چال ہے اور ایک میں چال چلتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اور بیان کروں گی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔